نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرما دیا ہے جس کے ہم بہت دنوں سے منتظر تھے، اور یہ ہماری بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سے ہی دعا مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے، ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم ماہ رمضان کو پالیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کا احسان ہے، ہمارے گزشتہ سال ہمارے باپ، بھائی، بند، دوست، احباب اس مہینے میں موجود تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم اس مہینے کی قدردانی کی کوشش کریں، اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنا وقت ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، بلکہ عبادت میں لگائیں۔ خصوصاً اس مہینے کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، اس کے بعد تراویح ہے، تو روزے کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر لوگ جو ہے نا روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے، اللہ اس روزے کی برکت سے آپ کو بیماریوں میں شفا عطا کر دیں گے، آپ کی بیماریاں ہی ختم کر دیں گے۔ آپ یہ عزم کر لیجئے، یہ ارادہ کر لیجئے، چاہے جو ہو جائے مجھے گولی کھانی ہے، لیکن میں سحر میں گولی کھا کے روزہ رکھوں گا، چاہے جو ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ایسے بہت ساری کارگزاریاں واقعات ہیں، لوگ سناتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے شوگر کی بیماری تھی، میرا شوگر بہت جو ہے نا ہائی رہا کرتا تھا، بی پی ہائی ہوتا تھا، لیکن میں نے روزے رکھے، میں نے کہا چاہے جو ہو جائے، چاہے یعنی کہ جو ہے نا موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے، لیکن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے فضل سے میں نے پچھلے سال روزے رکھے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ بی پی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، ساری ختم ہو گئی۔ اور یقیناً میرے بزرگوں، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا بہانے بنا لیتے ہیں، مجھے تو جو ہے نا بیماری ہے، مجھے سانس کی بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بہانے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان تمام چیزوں سے باہر کریں۔ ارادہ ہمارا یہ ہو کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، چاہے ہر حال میں رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے۔ معلوم ہے آپ کو رمضان کے معنی کیا ہے؟ رمضان کے معنی ہے جلا دینا، جل جانا۔ میرے بزرگوں، ایک آدمی جب پہلا روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ سینکڑوں گناہ اس کے جلا دیتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتا ہے پھر سینکڑوں گناہ جلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، بندے کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، اتنا اونچا عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے، اس کے باوجود پھر میرے بزرگوں ہم اس میں لاپرواہی برتیں تو ہمارے سے بڑا یعنی کہ بد قسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان کی قدردانی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں اپنے وقت کو ہم جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں۔ اس مہینے کو خصوصاً قرآن کریم سے بہت نسبت ہے، اللہ نے اس مہینے میں اس کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ میرے بزرگوں، اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے حتی الامکان یہ کوشش رہے کہ ہماری عبادت میں کمی نہ آئے، ہماری عبادت میں کمی نہ آئے۔ تراویح پڑھنے جائیں تو بساست کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جو ہے نا یعنی خوش دلی کے ساتھ پڑھے، بوجھ نہ سمجھیں۔ جتنا ہو سکے میرے بزرگوں ہم جو ہے نا عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، روزے رکھیں، اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان کر کے ہے، یعنی اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جو ہے نا ریان کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے آ جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، روزے نہ چھوڑیں۔ سال بھر کھاتے ہیں، ایک مہینہ اگر ہم نے تھوڑا برداشت کر لیا تو کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے نا خصوصاً عبادتوں کا اہتمام کریں، عبادت والا مہینہ ہے۔ اس کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور رحمت کا جو عشرہ شروع ہونے والا ہے بعد نماز مغرب کے، تو ہم جتنا ہو سکے اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے، لوٹنے والے بنے۔ بزرگوں، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں، انشاءاللہ سلسلہ وار ہم جو ہے وقتاً فوقتاً ویڈیو ڈالتے رہیں گے، آپ تک ان باتوں کو پہنچاتے رہیں گے۔
اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔